تو پہلی نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی میں پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ صرف پہلی نظر پڑھنے پر ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ تمام مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں یا قبول ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا بیت اللہ کے اوپر پڑھنے والی پہلی نظر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بیت اللہ کے اوپر پڑھنے والی پہلی نظر سے کیا مراد ہے، اور جس وقت بیت اللہ کے اوپر انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کو کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جن پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا جہاں پر دعا مانگنا سنت ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا، تاکہ یہ تمام معلومات آپ تک بالکل صحیح طرح سے پہنچ سکے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان جس وقت بیت اللہ کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو تب انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلی نظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی میں پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھے، بلکہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ لوگ مسجد الحرام میں جائیں اور بیت اللہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو آپ لوگ اپنی ہوٹل جاتے ہیں، ہوٹل سے دوبارہ جس وقت آپ لوگ مسجد الحرام جائیں گے، بیت اللہ پر جو آپ لوگوں کی پہلی نظر پڑے گی وہ آپ لوگوں کی پہلی نظر ہوگی، اور وہ ایک روحانیت آپ لوگوں کے اوپر طاری ہوگی، اور پھر آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، جس وقت کوئی بھی انسان، چاہے وہ حج کرنے گیا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہو، جب وہ بیت اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ ایک ایسا روحانی منظر ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روحانیت کا وہ منظر ہوتا ہے، اور انسان کو وہ روحانی منظر گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ناظرین کہ مسجد الحرام دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ فضیلت رکھنے والی جگہ اور مسجد ہے، تو یہاں پر تو عام روٹین میں بھی قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دعا مانگیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ناظرین ایسا نہیں ہے۔ پوری مسجد الحرام کے اندر قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، دعاؤں کی قبولیت کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں، دل نرم ہو، انسان توبہ استغفار کر رہا ہو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہو، اور جس وقت بیت اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب پہلی دفعہ ہوتا ہے تو اس وقت پھر دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، احادیث کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن لوگ اتنے خلوص کے ساتھ، اتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اتنی ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جذبہ خشوع اور خضوع اور اللہ رب العزت کی رضا ان کو مقصود ہوتی ہے، اور وہ جب بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو لوگوں کا پھر یہ تجربہ بن گیا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یعنی کہ عوام کا اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ ہے، علماء کا اور سلف صالحین کا، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں تو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی صحیح حدیث سے بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کی قبولیت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اس کے علاوہ ناظرین، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے کہ جس وقت آپ لوگ بیت اللہ کو دیکھیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی بہت مبارک اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں یہ کلمات بھی، اور ان کلمات کے ساتھ آپ لوگ پھر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ لوگوں کی قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ لوگ جب بیت اللہ کو دیکھیں تو جو مرضی دعا آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جو آپ لوگوں کے دل میں ہے اپنے لیے دعائیں کریں، خاص طور پہ توبہ استغفار کریں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور جن جن لوگوں نے آپ لوگوں سے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں۔ اور ناظرین، توبہ کے لیے دعا ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور نیکی اور استقامت کے لیے دعا ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا ہے: ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔
تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں، عربی کے اندر ہیں یا آپ لوگوں کی اپنی زبان میں ہیں، آپ لوگ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب صحابہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ دلیل آ گئی ہے کہ ہم بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگیں۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر حال میں ہر دعا قبول ہوگی، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ دعا مانگنا ثابت ہے صحابہ سے، لیکن قبول ہوتی ہے ہر حال میں وہ نہیں ہے، وہ آپ کے اخلاص کے اوپر ہے۔ آپ لوگ اس لیے اخلاص کے ساتھ آنکھوں کو نم کر کے، دل کو نرم کر کے آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دعا ہی قبول ہوگی۔ اور اس کے بعد ناظرین میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مسجد الحرام میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملتزم بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، جہاں پر اس کی لیفٹ سائڈ، جب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو اس کی جو لیفٹ سائڈ جو چوکھٹ ہوگی جہاں پر وہ ختم ہوگی، وہاں سے لے کر حجر اسود تک جو یہ جگہ بنتی ہے یہ ملتزم ہے۔ ملتزم پر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ اور یہاں پر جانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں، ملتزم پر کھڑے ہوں، آرام سکون کے ساتھ دیکھیں وہاں پر رش ہوتا ہے، آپ لوگوں نے وہاں پہ دھکے نہیں دینے، کسی کو دھکم پیل نہیں کرنی۔ آپ کی باری انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ وہاں صبر و تحمل کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر کوئی شخص وہاں پر کھڑا ہے اسے دعائیں مانگنے دیں، کسی کو دھکے نہ دیں، جلد بازی نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو وہاں پر جگہ نہیں بھی ملتی ہے تو آپ لوگ جو افراد آپ لوگوں سے پہلے کھڑے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ لوگ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو ملتزم پر جگہ مل جاتی ہے تو پھر ناظرین وہاں پر کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے رخسار دونوں سائڈ اس طرح سے یہ بیت اللہ کے ساتھ ٹچ کرنے ہیں، اپنے کندھے جو ہے، اپنا سینہ، اپنے بازو یہ بیت اللہ کے ساتھ ایسے ٹچ کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ لوگوں نے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جس وقت انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو دوران طواف دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ دعا اگر آپ لوگوں کو آتی ہے تو آپ لوگ یہ دعا پڑھیں، اور اگر نہیں آتی ہے تو جو بھی آپ لوگوں کو دعائیں آتی ہیں آپ لوگ وہ مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہے مقام ابراہیم کے سامنے جب آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پر دعا کرنی ہے، تو اس ٹائم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آب زمزم پینے کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آب زمزم کو جس مراد سے بھی آپ لوگ پیو گے وہ مراد آپ لوگوں کی پوری ہوگی، تو اس لیے وہاں پر بھی دعا کرنا دعاؤں کے قبولیت کے چانسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ صفا پر اور مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صفا کی پہاڑی پر جس وقت آپ لوگ ہوں گے آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کرنی ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ پھر آپ لوگ جب مروہ کی پہاڑی پر جائیں گے تو تب بھی آپ لوگوں نے خوب دعائیں کرنی ہیں، یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان چل رہے ہوں گے ان چکروں میں بھی آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں، وہ بھی قبولیت کے ٹائم ہیں۔ تو ناظرین صرف پہلی نظر پڑنے پر ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ تمام مقامات ہیں جن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین مسجد الحرام وہ مقدس سرزمین ہے، وہ مقدس جگہ، وہ مقدس مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت گزارا اور جس کی تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے یہاں پر اپنی زندگی گزاری، اور بہت سے انبیاء پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی یہاں پر رہے ہیں۔ تو اتنی مقدس سرزمین ہے اور سب سے افضل جگہ ہے، اور اس جگہ پر تو قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انسان کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں یا قبول ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ پہلے گئے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ واقعی قدم قدم پر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، صحابہ نے دعائیں مانگی، تو ان جگہوں پر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پر دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو
नाजरीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो यार दोस्त रिश्तेदार दोस्त अहबाब आप लोगों के उम्रा पर गए हुए हैं उनके साथ भी इसको सदका जारिया समझकर शेयर करें। आप लोगों को भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।